جی کیسر بھائی؟ السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام جی پیارے بھائی. میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں عامر بھائی. آپ کو بہت سنتے ہیں ماشاء اللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا, میرا دوست نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا تو ہمیں عذاب دیتا ہے, ہمیں جنت دیتا ہے, لیکن ہمیں بنایا کیوں ہے اللہ تعالیٰ نے؟ مطلب میری اس کی مرضی کے مرضی. بغیر مجھے بنایا کیوں؟ ہاں اس کی مرضی. اس کی مرضی. اسی پہ تھوڑا میں کنونس نہیں کر پا رہا ہوں عامر بھائی. ہاں یہ اسے سب سے پہلے یہ سوال آپ نے اپنے ماتا پتا سے پوچھنا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی آپ سے پوچھا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے. جی یہ جو جی سوال ہے نا کہ کیوں بنایا, اس کی مرضی. بات اینڈ اس کا یہی ہے, اس کی مرضی. حقیقت یہ ہے بھائی, اس کی مرضی. ہم اس کی مخلوق ہیں. ہمارے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہے اس نے کیوں کیا, یہیں سے بندش شروع ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی کہتا نہیں جی کیوں روکا, میں پوچھوں گا, تو پوچھتا رہے بھائی, پوچھتے رہو. اس کی مرضی. اس کے علاوہ میں نے بڑی کوشش کی ہے اس سوال کے جواب کے لیے کہ مجھے پتا چلے, اور یہ میں نے اس ٹائم کیا جب میں الہاد کے بارڈر کے اوپر تھا. یہ چند سوالوں میں سے جس وہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ عذاب ہوگا, یہ وہ موت, کہ میں آگے ہوں نا, اب موت آنی ہے. یہ حقیقت ہے. جتنے لوگ سن رہے ہیں نا, جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں, آگے بھی سنیں گے, یہ یاد رکھیں کہ ایک وقت آنا ہے جب آپ نہیں ہوں گے. یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. موت یہ اتنا بڑا سچ ہے جس کو کوئی بندہ جھٹلا نہیں سکتا دنیا کے اندر. موت یہ آنی ہے. میں یہ پوچھتا تھا, میں کہتا تھا یار کیوں مجھے پیدا کیا بھائی, کیوں کیا؟ اس کا صرف ایک جواب, یا تو آپ ساری زندگی کھجل ہوتے رہو, اپنے آپ سے بھیڑتے رہو, یا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ آپ کا مالک ہے. جو مالک ہوتا ہے نا, اس کی قدرت ماننی پڑتی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. میں نے بڑا زور لگایا ہے ادھر سے ادھر سے, اس کا کوئی عقلی جواب کو نقلی جواب کو سمجھنے کی کوشش کروں. کچھ چیزیں انسان کے بس سے باہر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, آپ مخلوق ہو, وہ مالک ہے, اس کی مرضی. آپ اپنی چیز کو کیسے استعمال کرو گے, کوئی آپ سے یہ حق چھین نہیں سکتا, دنیا کا کوئی بندہ بھی. چلے گئے ہیں, کدھر ہے؟ اچھا ادھر, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیز ہے نا کیسر بھائی, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس کو کنونس کیسے کروں؟ جیسے موت ایک حقیقت ہے نا, اس کو ایکسپٹ کرنے میں انسان کا سکون ہے. اگر یہ انسان سوچتا رہے میں مر جاؤں گا, کیوں مروں گا, کیسے مروں گا, کیا ہوگا, فلانا ہوگا, یہ آپ کو عذاب ڈال دے گا. آپ ساری زندگی سانس بھی نہیں لے پاؤ گے, ہمیشہ ڈپریشن میں, ٹینشن میں چلے جاؤ گے. آپ کو یہ حقیقت ماننی ہے کہ ایک دن آپ نے مرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سٹرکچرڈ ہے, جو آئے گا اس نے جانا ہے. یہ حقیقت ہے, ایک نہ ایک دن آنا ہے. تو وین یو کنسیڈر کہ آپ کا کوئی خالق ہے, آپ آئے ہو, obviously سدھ ہو گیا, وہ مالک ہے. اب اس کی مرضی. اب دو آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو اگر اس نے ہمیں طریقہ نہ بتایا ہوتا, انبیاء کے ذریعے عقل نہ دی ہوتی, کہ ہمارے پاس یہ ابیلٹی ہوتی کہ ہم اس پیغام کو سمجھ سکیں, اور ہمیں یہ فیچرز نہ دیے ہوتے کہ ہم اس کے دین پر چلنے کی اہلیت, ابیلٹی بھی رکھتے ہوں, جتنا پریکٹیکلی پاسبل ہمارے لیے ہے ہمارے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, تو پھر یہ اعتراض صحیح بنتا تھا کہ یار جب فالو ہی نہیں کر سکتے اس کو, تو بنانے کا تک کیا تھا؟ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھائی اور برائی کی سمجھ, اس میں فرق کرنا, اور آپ کے جسم میں یہ طاقت ہونا کہ جو پیغام اس نے دیا ہے, یعنی اللہ نے آپ سے کبھی یہ کہا ہے کہ ہوا میں اڑ کے دکھاؤ؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایبلٹی نہیں ہے, اس لیے اس نے یہ کہا نہیں. مگر اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ کسی کی مدد کرو, جھوٹ مت بولو, شرک مت کرو, حلال کھاؤ, بیوی ہے اس کے پاس جاؤ, کسی کا مرڈر نہ کرو, کیونکہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو, اس لیے اس کے بارے میں پوچھے گا. جب ہم کر سکتے ہیں, سو وی ہیو نو ادر ایکسکیوز کہ ہم یہ کیوں نہ کریں. اب آپ یہ پوچھ رہے ہو جی کیوں آ گیا میں کیسے آیا, کیوں اس نے بنایا؟ یہ سارے سوال ایک بنیاد کے اوپر ختم ہوتے ہیں جو میں انالیسس کر پایا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کو مالک کہا, اس کی مرضی, اور جب مرضی مجھے لے کے آئے, جب مرضی مجھے تباہ کر دے, وہ میرا مالک ہے. میرے پاس کوئی آپشن نہیں, کوئی آپشن نہیں, اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ میرا مالک ہے. کیسر بھائی, اگر یہ چیز آپ کو کنونس کرتی ہے تو ویری گڈ, نہیں کرتی تو آپ کھوج جاری رکھیں. میں نے تو کھوج کر کے میں تھک گیا ہوں, اور میں یہیں ماشاء اللہ پہنچا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عامر بھائی, میرا یہ سوال میرے دوست کا, انشاءاللہ ماشاء اللہ میں برحق ہوں اپنی دین پہ, اور
مرتے دم تک رہوں گا. نہیں اللہ اپنی نہیں، حفاظت فرمائے. آمین آمین، بہت شکریہ میرا بھائی، تھینک یو. کیسر بھائی ہمارے ساتھ تھے، کیسر وانی، بڑا پیارا نام ہے جی، اپنا خیال رکھیں کیسر بھائی، تھینک یو. نہیں جی، کیسر بھائی ہمارے ساتھ تھے جی، اور ہم آگے بڑھتے ہیں جی. یار آپ مجھے یہ بتاؤ، میں آپ کو آسان ایک جھٹکی سی مثال بھی دے دیتا ہوں. آپ روڈ سے گزر رہے ہو، ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہو وہ اپنے پیسے کو جلا رہا ہے یا اپنے فون کو توڑ رہا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ملکیت یعنی مالک ہونے کی ایبلٹی یا اس کا فیچر یا اس کی اتھارٹی، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی کے پاس جب کسی چیز کا پوزیشن آتا ہے نا، وہ اس کو کنزیوم کرے، یوٹیلائز کرے، سیل کرے، ڈسٹروائے کرے، ری فارم کرے، رینوویٹ کرے، یہ ساری چیزوں کا اختیار دنیا کا ہر قانون اس کو دیتا ہے. یعنی چھوٹا سا مکان ہے ایک بندے کا، اس کے پاس پیپر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ چیز میرے پوزیشن کے اندر ہے، میں جو چاہے کروں، میں اس کے اوپر ڈبل سٹوری بناؤں، 3 بناؤں، ٹاور بناؤں، یہاں پر دکان بناؤں، یہ رہنے کی جگہ بناؤں، یہ سارے اس کے اختیار ہوتے ہیں. تو یہ ملکیت ہے اس کے پاس جس کا وہ مالک ہے. اب ایک طرف جب ایک انسان یہ مان لیتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اور بائی ڈیفالٹ یہ چیز نکل کر سامنے آتی ہے کہ وہ اس کا مالک ہے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہم اور مالک کر ہی نہیں سکتے، بنا ہی نہیں سکتے. کیونکہ مالک اسی کو ہونا چاہیے، کامن سینس کی بات ہے، مالک اسی کو ہونا چاہیے جو اس کا سسٹینر ہو، اس کو مینج کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا، اسی کو ہونا چاہیے. یا تو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو اس زمین و آسمان کو چلا رہا ہے؟ جب بنایا اس نے، چلا وہ رہا ہے، اس کو تباہ وہ کرے گا، تو مالک بھی وہی ہوا. یعنی ایک انسان ہے وہ ایک پیسے کو جلا رہا ہے. یہ میں کامن سینس کی بات ہے تو غور سنیے گا. آپ روڈ پہ جاتے ہیں، وہ اپنے پیسے کو جلا رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں اوئے پیسے کیوں جلا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا پیسہ ہے. آپ فوراً سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کا پیسہ ہے، یعنی ملکیت. جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس کا بنانے والا اور اس کا ناش کرنے والا وہی ایک اللہ ہے، جب یہ مان لیا تو مالک بھی وہی ہوگا نا، تبھی تو وہ ناش کرے گا، اور اسی نے بنایا ہے. جب مالک وہ ثابت ہو گیا، پھر سارے سوال اس سے اٹھ جاتے ہیں. اسی چیز کو قرآن نے خوبصورت آیت میں یوں بیان کیا ہے، لا یسألو اما یفعلو وہم یسألون. کسی میں خم دم نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ پوچھ سکے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تیری ایسی کی تیسی، لائن میں لگ، چل سیدھا ہو جا. اور کسی میں بہت خمار ہے تو وہ نا یہ سوسو روک کے دکھائے، بس سمپل اتنی بات ہے. سوسو اگر وہ بہت زیادہ اڑنے کی کوشش ہے نا کسی میں، تو اپنا سوسو روک دے، ٹھیک ہے نا، اپنا سانس روک دے. چلو سوسو تو پھر ہی روکے گا نا جب پانی پیے گا، تو سانس روک کے دکھائے، آکسیجن چھوڑ دے. کیونکہ اگر اس سے بغاوت کرنی ہے نا، پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے باہر نکل جاؤ. ایک باپ ہے نا، کامن سینس کی بات ہے، ایک باپ ہے، بیٹا اس کے سامنے آنکھیں دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے چل میرے گھر سے نکل، چل بھاگ جا. اب ایک بیٹا باپ سے بغاوت کرے تو اصولی طور پر اس کو اس کی پراپرٹی کے اندر نہیں رہنا چاہیے نا. تو تم اللہ سے بغاوت کرنے کا سوچ رہے ہو نا کہ اس کی بات نہیں مانیں گے، او ملحد ہو، او مرتد ہو، او وجود باری تعالیٰ کے منکر ہو، یہ دنیا سے باہر نکل جاؤ. اب کہیں گے جی ہم نہیں مانتے نا کوئی کریٹر ہے، تو پھر یہ ثابت کرو کہ کوئی کریٹر نہیں، تب ہم تمہیں جگہ دیں گے. تو تم یہ ثابت کر ہی نہیں سکتے کہ یہ کائنات خود بخود آئی ہے. تو جب مان لیا اس کا بنانے والا کوئی ہے اور اس کا انکار کرنا ہے، تو پھر یہاں سے نکلو، چلو اس گھر سے نکلو. نہ تم آکسیجن یوز کرو گے، نہ اس دھرتی پر رہو گے، نہ جناب تم ادھر رہنے دیں گے تمہیں. پھر بھاگ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ مر کر بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے. وہ کہتا نا غالب بھی کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کہاں جائیں گے.